الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احب الکلام الی اللہ تعالی اربع الی آخر الحدیث رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ، احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اربع، چار کلمات ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا یضرک بأیہن بدأت، یہ چار جو کلمات ہیں ان میں سے جس کے ساتھ آپ چاہیں اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ابتدا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لا یضر، آپ کو کوئی حرج نہیں کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ پہلے الحمدللہ بول دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ چار کلمات کو جیسے چاہیں آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2130 پہ 9 میں 30 پہ 7 میں حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تسبیحات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھی۔ جب اللہ کو محبوب ہو، نبی کی کیوں نہ محبوب ہو؟ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کے فرماتے ہیں احب الی مما طلعت علیہ الشمس، جس پر سورج طلوع ہوا، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، تو یہ جو چار کلمات ہے مجھے اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے اور پیارا ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوا اس سے کہیں زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سورج طلوع ہوتا دنیا پر، یعنی دنیا کی تمام نعمتوں سے، دنیا کی اس کائنات کی ہر چیز سے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات، چار کلمات تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک۔ لہذا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو خصوصی طور پر یہ جو چار کلمات ہیں، جب اللہ کو محبوب ہے، جب ہمارے نبی کو محبوب ہیں، تو ہمیں بھی اس کلمات سے محبت کرنی چاہیے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے اس کا ورد کرنا چاہیے اور ذکر کرنے چاہیے۔ تیسری چیز اس سلسلے میں کہ یہ جو تسبیحات ہیں، ہر تسبیح کی وجہ سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میری ملاقات اسراء اور معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کس آسمان پر بتا سکتے ہیں؟ اسراء معراج میں ہمارے نبی کی جو ملاقات ہوئی تھی کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک، 7ویں آسمان پر۔ اب یہاں بولیں گے 7ویں آسمان، تو پہلے آسمان پر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے پر حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کو دیکھیں، اللہ کا شکر ہے ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہمارے نبی نے ان انبیاء کو اپنے آنکھوں سے دیکھے، نہیں نہ صرف دیکھے بلکہ تمام انبیاء کرام کی امامت کرائے بیت المقدس میں۔ اللہ اکبر۔ تو 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی کس سے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے۔ کہتے ہیں یا محمد، جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، کہتے ہیں یا محمد اقری امتک منی السلام، میری امت، آپ کی امت کو میری طرف سے سلام بھیج دینا۔ اقری امتک، آپ کی جو امت ہے جب آپ دنیا میں آؤ گے تو میری طرف سے ان کو سلام پیش کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر یہاں پھر اور سوال ہے کہ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب کیسے دیں گے؟ بتا سکتے ہیں یہاں یوسف بھائی؟ وعلیکہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین جواب ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اس کا 2 جواب دے سکتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سلام پہنچا رہا ہے کہ فلاں نے سلام کیا، آپ اس کا فلاں آدمی آپ کو یاد کرے تو سلام بھیجا، تو آپ جو سلام بھیجا اس کے لیے بھی بول سکتے ہیں علیہ کا آپ پر بھی، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ پر جو سلام بھیجے اس پر بھی، تو دونوں کو ہو گیا۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ صرف جو بھیجیں اسی کے لیے کہہ دیں علیہ الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا منہج ہی ہے بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں کہ اے عائشہ، یہ جو جبرائیل ہیں آپ کو سلام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو تمام ملائکہ کے فرشتے ہیں یا آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو ترمذی کے حدیث میں اور کئی احادیث میں ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں، جو کہ فرشتے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، غائبانہ ہیں، تو جواب دیتی ہیں علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی سلام دیں کہ میری طرف سے سلام بھیجنا بھائی فلاں آدمی کو بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ اس کو سلام کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ اے نبی، آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ جب تک یہ حدیث سنتی رہیں گے یہ امت سلام کا جواب دے تو بہتر ہے کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے، اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں نا اسی کی سنت ہے، جو حج عمرہ کرتے ہیں نا، صفا مروہ کس کی ہے؟ حضرت علیہ السلام کی۔ تو بہت سارے چیزیں جو ہے اس ملتی جلتی ہے، اور اس سے محبت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتے ہیں وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ، اور سلام کے بعد کہہ رہے اصل بات، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ، اے نبی آپ اپنی امت کو یہ بتا دیں، انہیں خوشخبری دیں، أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، کہ جنت کی جو مٹی ہے بڑی پاکیزہ ہے، بڑی پاکیزہ ہے مٹی ہے۔ کہتے ہیں وَأَزْبَةُ الْمَاءِ، اور وہاں کے جو پانی ہے، جنت کے جو پانی ہے بہت ہی عمدہ ہے اور بہت میٹھا بھی ہے۔ عذبۃ الماء یعنی انتہائی میٹھا پانی ہے، اللہ اکبر۔ آگے کہتے ہیں وَأَنَّهَا قِعَانٌ، لیکن یہ ہے کہ جنت ابھی بھرا نہیں، جنت میں کوئی گیا نہیں، جنت چٹیل میدان ہے، ہموار ہیں۔ کہتے ہیں غِرَاسُهَا، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے، اور اس کی کاشتکاری کیا ہے؟ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں درخت لگانے کی ضرورت ہے، کاشتکاری کی ضرورت ہے، اور ہر یہ تسبیح سبحان اللہ آپ کہو گے ایک درخت لگا دیا جائے گا، الحمدللہ کہیں گے آپ درخت لگا دیا جائے گا۔ کہاں؟ دوسری زمین پہ نہیں، اللہ رب العالمین کی جنت میں لگائے جائیں گے۔ اب سوچو آپ کے نام پر درخت لگ رہے ہیں ایک ایک تسبیح پر، تو وہ آدمی جنتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ تسبیح گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آدمی جنت میں درخت لگاتے ہیں بلکہ وہ خود جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث بہت پیاری ہے جو سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3407 پہ 2ویں حدیث موجود ہے۔ آخری چیز آج کے درس میں کہ ان تسبیحات کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، جیسے کہ درخت کے جھاڑ کے پتے جیسے گرتے ہیں نا، ایسے ان تسبیحات کا اگر کوئی شخص اہتمام کرتے ہیں تو درخت کے پتے کی طرح انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سوکھے اور خشک جھاڑ اور درخت کے پاس سے گزرے، ایسے جھاڑ کے پاس سے جس کے جو پتے تھے بالکل سوکھ چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا سے اس درخت کے جھاڑ کو مارنے لگے، جیسے ہی مارے کیونکہ پہلے ہی سے سوکھے ہوئے پتے تھے، پورے پتے نیچے گر گئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں لَتُسَاقِطُ مِن ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، کہتے ہیں جس طریقے سے یہ درخت اس جھاڑ کے پتے گر چکے ہیں عصا کی وجہ سے اور خشک ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی اگر کوئی شخص ان تسبیحات کے اہتمام کرتے ہیں تو ایسے ہی ان کے گناہ، بندے کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ لَتُسَاقِطُ مِن ذُنُوبِ الْعَبْدِ، بندے کے گناہ ایسے ہی جھڑ جائیں گے، نکل جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 3530 پہ 3 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، یہ جو تسبیحات ہیں الحمدللہ، یہ تسبیحات جہنم سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ الباقیات الصالحات پڑھتے ہیں سورہ کہف میں، والباقیات الصالحات عند ربک، تو آپ جب پڑھتے ہیں ہر سورہ کہف تو یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ باقی رہنے والے نیکی یہی تسبیحات ہے جو باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث فرماتے ہیں کہ خذوا جنتکم، اے میرے صحابہ ڈھال کو اپنا لو،
صحابہ نے کہا کہ کیا دشمن سے اپنا ڈھال لے لیں؟ کہ نہیں، دشمن سے نہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنا ڈھال تیار کر لو۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ منجیات ہے، یہ جو تسبیحات، منجیات مطلب نجات دلانے والی ہے جہنم سے، قبر کے عذاب سے، جتنے فتنے، تمام فتنوں سے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان تسبیحات کے خاص اہتمام کریں۔